السلام علیکم جی۔ پاکستانی سیاست میں بہت عرصہ ہو گیا ہے، بات کرنے کا اب دل نہیں کرتا۔ آج کل کا جو مسئلہ، کل آصف علی زرداری صاحب نے ایک تقریب کے دوران عمران خان صاحب پر تنقید کی اور فرمایا کہ جناب عمران خان صاحب، آپ تو بڑے نوجوانوں کے لیڈر بنے پھرتے تھے اور صرف 1.5 سال بعد ہی آپ نے چیخنا چلانا شروع کر دی اور آپ نے کہا کہ مجھے بیماریاں لگ گئی ہیں، مجھے نکالو اور مجھے لے جاؤ۔ تو حضور والا انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ سارے ڈیل کی آفر کر رہے ہیں اور وہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور رہی بات آپ کی جیل کی، تو آپ نے جرائم کیے تھے، آپ کے جرائم کا ارتکاب بڑے گناونے ہیں۔ آپ کے اوپر ملک کی دولت کو بے دریغ طریقے سے لوٹنے کا سب سے پہلا الزام رہا۔ آپ پہ الزام رہا کہ جس دور میں سندھ میں بچے بھوک سے مر رہے تھے، آپ کے گھوڑے مربے کھاتے تھے۔ آپ پہ الزام یہ رہا کہ بھٹو خاندان کا خاتمہ شاید آپ نے کیا۔ آپ پہ الزام بی بی کے قتل کا بھی لگتا رہا۔ تو آپ کے جرائم کی جو داستانیں ہیں وہ بڑی لازوال اور بے مثال ہیں اور بڑی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسے، دل دہلا دینے والی ہیں۔ ایک سنیما کے بلیک ٹکٹ کرنے والا شخص جب صدارت کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اسے اپنا ماضی نہیں بھول جانا چاہیے۔ جب آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں تو عمران خان اس قوم کو ورلڈ کپ دینے والا ہیرو ہے۔ عمران خان اس قوم کو 3 شوکت خانم دینے والا ہے۔ عمران خان کا جو سب سے بڑا احسان اس قوم پر ہوا کہ اس قوم کی جو نوجوان نسل تھی، جو سیاست سے بیزار ہو چکی تھی، اسے واپس سیاسی دھارے میں لے کے آنے والا عمران خان ہے۔ عمران خان نے اسلامی فوبیا پہ بات کی تو اقوام متحدہ سے اسلامی فوبیا کے خلاف دن منوا لیا۔ عمران خان نے اقوام عالم میں جا کے بتایا کہ جب آپ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دل جو ہیں وہ افسردہ ہوتے ہیں۔ عمران خان کو جب امریکہ میں کہا گیا کہ آپ بھیک مانگنے آئے تو اس نے کیا کہا آگے سے اینکر کو، شٹ اپ، میں بھیک نہیں مانگنے آیا، میں ٹریڈ کی بات کرنے آیا ہوں۔ عمران خان سے جب امریکی صحافی نے پوچھا کہ آپ کے تو جرنیل ویسے بھی لیٹ جاتے تھے، آپ بھی امید ہے لیٹ جائیں گے اور امریکہ کو اڈے دے دیں گے، تو اس نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ عمران خان کو جب کہا گیا کہ آپ ہماری ترجمانی کرتے ہوئے اسرائیل کو مانے جس کی حامد میر صاحب بار بار شہادت دے چکے ہیں، تو عمران خان نے انکار کیا، اور اس عمران خان کے انکار کے بدلے آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے زرداری صاحب، اور اس حکومت میں بیٹھ کے آپ جعلی حکومت میں بیٹھے ہوئے، عمران خان کے مینڈیٹ کو چوری کر کے حکومت میں بیٹھے ہوئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو سزائے موت ہوتی اور عمران خان جو ہے وہ صدارت اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان ہوتا، مگر بدقسمتی اس ملک کے چلانے والوں نے اپنے اقتدار کو طویل دینے کے لیے صرف ایک شخص جو ریٹائر ہو چکا تھا، اس نے اپنا اقتدار اور اپنی جو ہے وہ کرسی اور مدت ملازمت بڑھانے کے لیے عمران خان جیسے عظیم لیڈر کو جیل میں بند کر دیا۔ وقت بڑا ظالم چیز ہے، ہر چیز کا احتساب کرتا ہے، اور امید ہے ہمیں نا امیدی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، آپ کا بھی احتساب ہوگا اور آپ کو بھی جواب دینا ہوگا۔ اس نسل کو گمراہ نہ کریں، یہ نسل زی ہے، بہت آگے جا چکی ہے، کیوں اپنی آرام سے گزرتی ہوئی زندگی کو تنگ کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔